احمد ندیم قاسمی کی کہانی چوری۔ دن بھر تھانے دار کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے بعد غریب منگو گلی کے ایک نکڑ پر دیوار سے پیٹھ لگا کر سستانے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نظریں اپنے پاؤں پر جمی ہوئی تھیں، ایڑیوں میں دراڑیں سی پڑ گئی تھیں اور انگلیوں سے خون پھوٹ کر ناخنوں کے کنارے پر جم گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا، اس کو اپنے گھر آٹا گوندھنے جانا تھا۔ اس کی ماں مر چکی تھی اور وہ ابھی تک کنوارا تھا۔ ایک جگہ ایک بزرگ کے ذریعے کچھ بات چیت کی تھی، لیکن لڑکی والے 500 روپے طلب کرتے تھے اور اسے پیٹ بھرنے کے لیے 5 پیسے بھی مشکل سے میسر آتے تھے۔ خاموش ہو رہا۔ اس نے سوچا ویسے بھی گزر ہو ہی جائے گی، یوں سمجھ لوں گا کہ شادی کرتے ہی بیوی مر گئی اور میں رنڈوا ہو گیا۔ پھر بھی کبھی کبھی جب کوئی عورت سر پر گاگریں رکھے اٹھلاتی ہوئی سینہ تانے اسے کنکھیوں سے دیکھ کر گزر جاتی، یا دور کسی مکان کی چھت پر کسی دھوپ سینکتی دوشیزہ کی نظریں اس کی نظروں سے لڑ جاتی، تو وہ اپنی زندگی میں بہت بڑی کمی محسوس کرنے لگتا۔ لیکن جلد ہی پیٹ کے دھندوں میں پھنس کر وہ اس تکلیف دہ احساس سے چھٹکارا حاصل کر لیتا۔ اس نے 2 قدم اٹھائے۔ اچانک گاؤں سے باہر دور ایک گولا چھوٹنے کی آواز آئی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ ڈھول اور شہنائیوں کی آوازیں بھی اب صاف سنائی دینے لگیں۔ کسی کی بارات آ رہی ہے، اس نے کہا، اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس طرف جانے لگا۔ اور پھر کنوارے اور رنڈوے تو براتیں دیکھنے کے دل دادا ہوتے ہیں۔ اس سے ایک شخص نے پوچھا، کدھر منگو، خیر تو ہے؟ خیر ہے بھائی، بس ادھر ڈھول کی آواز آئی، میں نے کہا چلو رونق میلہ ہی دیکھ لیں۔ کس کی بارات ہے آج؟ کیا کرو گے پوچھ کر، جھوٹی براتیں۔ جھوٹی براتیں؟ منگو نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں جھوٹی براتیں، سچی برات تو ہوگی جس میں تم صحرا باندھ کر گھوڑے پر سوار ہوگے۔ منگو جھیپ گیا اور وہ شخص ہنستا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ دور سے اسے بے شمار مشعلیں نظر آئیں، جن میں بار بار کالے کالے ہاتھ کالی کالی سراہیوں سے تیل ڈالتے تھے۔ آگے آگے علاقے کے مشہور میراثی تھے، 2 ڈھول جن سے ریشم اور موتیوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں، 2 شہنائیاں جن کے بندوں پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، ایک بین باجا جس کے بے شمار طوطیوں سے لٹکتے ہوئے سنہری پھندنے جھم جھم کر رہے تھے۔ میراثیوں کے پیچھے سوار تھے جن کے شملے موروں کی دموں سے بھی کچھ زیادہ پھیلے ہوئے تھے اور جن کی مونچھیں آسمانوں کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ کئی سوار اپنے مریل گھوڑوں کی پسلیوں میں ایڑیاں گھسیڑ گھسیڑ کر انہیں ناچنے یا کم از کم اپنی گردنیں اٹھانے پر مجبور کر رہے تھے، جو نفرت انگیز انداز میں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ کئی سوار اپنی خوبصورت بنی ٹھنی گھوڑیوں کو نچانے کی کوشش میں اپنا توازن قائم نہ رکھ سکتے تھے اور چیخ کے ارد گرد کے لوگوں سے امداد کے طالب ہوتے تھے۔ ان کے پیچھے 4 اونٹ تھے جن کے ماتھوں پر، گھٹنوں پر، گردنوں، سینوں پر موٹے موٹے گھنگروؤں کی مالائیں بندھی ہوئی تھیں، اور جن پر لدے لدے کجاووں میں کئی لڑکیاں بیٹھی تھیں جو اپنے آپ سے شرماتی اور لاج سے سکڑی جاتی تھیں۔ ان کے گال تمتمائے ہوئے تھے اور ان کے کانوں میں لٹکتے ہوئے بندے جھمر جھمر کر رہے تھے۔ ہوا میں لہراتی ہوئی اوڑھنیوں کو سنبھالنے کی کوشش میں کئی بار اڑتی ہوئی پریاں معلوم ہوتی تھیں جو اپنے عرضی محبوب سے مل کر واپس ستاروں کی طرف جا رہی ہوں۔ کئی ایسی بھی تھیں جو اپنا شباب گزر جانے پر بھی اس طرح اکڑی بیٹھی تھیں جیسے سارے مجمع کی نظر صرف ان پر پڑ رہی ہے، جبکہ ان کی طرف صرف ادھیڑ عمر کے رنڈوے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہونٹ لال کر رکھے تھے اور بے شمار زیوروں کے بوجھ سے کجاووں میں جھک جھک جاتی تھیں۔ ان سب کے پیچھے پیدل چلنے والے تھے جن کے سرسراتے ہوئے لباسوں سے عطر کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ فوجی سپاہیوں کا سب سے بڑا تحفہ عطر ہی تو ہے جس سے وہ لڑکیوں پر اپنا روب جما سکتے ہیں۔ منگو بھاگا بھاگا آیا اور 2-3 لجاتی لڑکیوں کو گھورتا اور ماتھے سے پسینہ پونچھتا پیدل چلنے والوں میں شامل ہو گیا۔ جب گولے چھوٹتے تھے اور گھوڑے بدکتے تھے تو برات میں نئی زندگی دوڑ جاتی تھی۔ جب شہنائی والے سر کو پیچھے لے جا کر شہنائیوں کا منہ آسمانوں کی طرف کرتے تھے اور ایک لمبی تان کھینچتے تھے، اور ادھر سے پھلجڑیاں تیر کی طرح آسمانوں پر جا کر نیلے، پیلے، سرخ اور سبز شراروں کی شکل میں اپنے پیچھے لکیریں چھوڑتی ہوئی واپس لپکتی تھیں، تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے موسیقی کے جادو سے آسمان کے تارے کھچ کھچ کر شہنائیوں میں سما جانے کے لیے اڑے آ رہے ہیں۔ راجپوت کا چہرہ خوشی کی وجہ سے تمتما اٹھا تھا۔ برات گاؤں میں داخل ہوئی۔
लोग छतों पर चढ़कर सजी हुई और बनी ठनी लड़कियों को देखने लगे। मंगू के जी में आई कि चलो दूल्हा तो देखें, आखिर वो खुशकिस्मत कौन है जो हमारे गांव की लंबे लंबे बालों और गुलाबी गुलाबी रुखसारों वाली अल्हड़ लड़की को लेने आया है। वो तो नजर ही नहीं आ रहा। वो पैदलों के मजमे को चीर कर आगे बढ़ने ही वाला था कि शोर मच गया, मेरा बटुआ चोरी हो गया। और अचानक बेशुमार हाथ मंगू के कांधे पर पड़े। किधर भागा जा रहा है, बदमाश, बदजात। मंगू ने मुड़कर देखा। तेल और घी से चमकते हुए चेहरों पर लाल आंखें उबली पड़ती थीं। बारात रुक गई और सारे मजमे ने मंगू को घेर लिया। तमाम बारात पर पहले तो एक लम्हे के लिए खामोशी छाई रही, फिर इर्द गिर्द से सरगोशियों की सरसराहट उठी और उसके बाद एक शख्स ने बढ़कर मंगू को बालों से पकड़ लिया। मंगू ने एक लम्हे के लिए सोचा कि इस शख्स को कैसे जुर्रत हुई कि इसने एक गैर गांव के नौजवान को यूं बालों से पकड़ लिया है। इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं गरीब आदमी हूं और मुझसे कोई हमदर्दी नहीं करेगा। उसने अपनी फटी हुई कमीज को देखा जिसमें उसकी चौड़ी छाती के बाल नजर आ रहे थे। उस पर तमाम इसरार मुनकशिफ हो गए। उस शख्स ने कड़क कर पूछा, किधर है बटुआ, किधर है, कुत्ते के बच्चे। मंगू का खून खौल कर आंखों के डोरों में आ गया। उसे यह ख्याल न रहा कि एक गरीब इंसान तमाम बारात से मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बाजुओं के पट्टे फड़कने लगे। उसने घूंसा तान कर उस शख्स के जबड़ों में जमा देना चाहा, मगर सामने एक घोड़ी पर उसे गांव का सरदार नजर आया। ख्यालात बरकी सूरत से उसके दिमाग की शरियानों में गर्दिश करने लगे। मुझे अपने शहर के सरदार के आगे फरियाद करनी चाहिए। मैंने कई बार चौपाल पर उसके पांव दबाए हैं, उसके घर के लिए लकड़ियां काट लाया हूं, उसके कामों पर दिन में 30-30 कोस पैदल सफर किया है। ये गैर गांव वाले मेरी बेइज्जती कर रहे हैं तो इसमें सारे गांव की बेइज्जती है। मैंने बटुआ चुराया है तो मेरे पास मौजूद होना चाहिए। उसने वहीं से चीखना शुरू कर दिया, मलिक जी, आपका इकबाल बढ़े, मुझे इन बदमाशों ने घेर लिया है। अब उसके बालों पर से मजबूत हाथ अलहदा हो चुका था। मलिक जी, मुझ पर यह नाहक इल्जाम धर रहे हैं। मलिक जी, आप बहुत खूब जानते हैं मैंने आज तक चोरी नहीं की। मैं गरीब हूं मगर अपनी हलाल कमाई से पेट भरता हूं। आप जानते हैं, सारा गांव जानता है, खुदा जानता है। उसने अपनी आंखें बेहद इश्तियाक से सरदार के चेहरे पर गाड़ रखी थी। वो मुंतजिर था कि अभी सरदार के मुंह से गालियों का तूफान निकलेगा, बारात वालों के छक्के छूट जाएंगे और वो फख्र से अकड़ता हुआ अपने घर आकर आटा गूंधने लगेगा। लेकिन सरदार की ललकार उस पर बिजली बनकर गिरी। बदमाश, जेब कतरे, हरामजादे, तुझे शर्म नहीं आती? घर आने वालों की यूं खातिर की जाती है? सारे गांव की नाक काट कर रख दी। किधर है बटुआ? निकाल, निकाल उसे। अब उसकी पीठ पर सरदार का पतला चाबुक शड़ाप शड़ाप पड़ रहा था। निकाल वरना तेरी मशकें कसकर और उल्टा लटकाकर मिर्चों का धुआं दूंगा, मिर्चों का। हुजूर, मुझे खुदा की कसम, मुझे कुरान की कसम। बटुआ निकाल, कहाँ रखा है, किस झाड़ी में फेंका है, किधर है बटुआ? और हर जुमले पर उसकी पीठ पर एक ऐसा चाबुक पड़ता था कि उसकी जिल्द सर से लेकर पांव तक तंबूरे के तारों की तरह लरस कर रह जाती थी। लेकिन वो खामोश रहा। उसे मालूम था कि उसकी एक नहीं सुनी जाएगी। खुदा और कुरान उनकी नज़रों में खिलौने हैं, उन पर कस्में कोई असर नहीं करेंगी। जिस बूढ़े का बटुआ गुम था वो पागलों की तरह चीख रहा था, 10 रुपयों के 7 नोट, 10 रुपयों के 7 नोट, 10 कम 80 रुपए। लोगों, मैं लुट गया। मैंने इस शख्स को तेजी से भागते देखा था, यही मेरा चोर है। बूढ़े की जबान तेजी से चल रही थी और उसके मुंह से झाग के कतरे उड़ उड़कर उसकी गुंजान दाढ़ी में चमक रहे थे। सरदार के हुक्म से बारात आगे बढ़ने लगी और मंगू गांव के 2 चौकीदारों के हवाले कर दिया गया जो उसे चौपाल पर ले आए। कुछ देर बाद सारा गांव और सब बारात वाले चौपाल पर आ मौजूद हुए। अंधेरी रात थी और एक नाई के हाथों में एक मिशल जल रही थी। थाने से एक हवालदार और एक सिपाही भी बुलाए गए। मंगू जमीन पर बैठा एक तिनके से मिट्टी कुरेद रहा था और सोच रहा था, जिस कमबख्त ने बटुआ चुराया है वो मुझ पर रहम खाकर बटुआ चौपाल के वस्त में क्यों नहीं फेंक देता? गरीबों पर लोग तरस क्यों नहीं करते? सब मेरी मुसीबत पर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अजीब बात है, अजीब कानून है, अजीब समझ है। वो उठकर हवालदार के सामने आ गया। हवालदार जी, मैं आपके आगे सच्ची सच्ची बात कह दूंगा। आपको यकीन आ जाए तो खैर, नहीं तो आपकी मर्जी के आगे मेरा कोई बस नहीं। सारा गांव मुझे खूब जानता है। बदकिस्मती से बारात देखने चला गया। एक बार ख्याल आया, चलो दूल्हा तो देख लूं। जाने लगा, शोर मच गया और सब ने मुझे आन दबोचा। मेरे तेज कदमों से उन्हें गलती हुई है, चोर उनका अपना साथी होगा।
حوالدار جی کی جیب بھاری ہو چکی تھی۔ وہ مسکرا دیے اور سگریٹ کا دھواں اپنے چوڑے نتنوں سے نکالتے ہوئے بولے، چوری کرنے والے خود بخود اقبال کر لیں تو سرکار کو ہمارے محکمے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ تیری ہتھیلیوں پر گرم گرم انگارے دھرے جائیں گے، تیرے سینے پر پتھر کوٹے جائیں گے، تجھے ہفتے ہفتے بھر بھوکا پیاسا حوالات میں بند رکھا جائے گا۔ تب تو خود بخود پکار اٹھے گا، حضور بٹوا فلاں جگہ پر پڑا ہے، برخوردار ہم پولیس والے ہیں۔ اور حوالدار نے اپنی گردن کو کچھ اس طرح ٹیڑھا کیا جیسے وہ زمین و آسمان کو حوالات میں بند کر دینے پر قادر ہے۔ منگو نے ایک بار سردار کی طرف دیکھا، لیکن اس کے انداز سے انتہائی بے خبری اور بے توجہی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ ایک زمیندار سے گندم کے بھاؤ کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ حوالدار کے حکم سے سپاہی نے اس کی تلاشی لی۔ اس کی جیب سے ایک چونی نکلی جو اسے لکڑیوں کا گٹھا بیچنے پر ملی تھی۔ چونی حوالدار کی جیب میں کھسک گئی اور اسے کہا گیا، جاؤ جہاں بٹوا رکھا ہے لے آؤ، ورنہ تمہاری کھال اتار لی جائے گی، جاؤ۔ حوالدار نے اپنی آنکھیں یوں نکالیں جیسے ابھی تڑاق سے باہر آ پڑیں گی۔ تمام مجمع دم بخود کھڑا تھا۔ جاؤ، حوالدار نے اپنا موٹا ڈنڈا منگو کی گردن پر جماتے ہوئے کہا، کھڑے کیا تک رہے ہو؟ لیکن حضور مجھے کچھ خبر نہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ میں نے بٹوے کا نام تو سن رکھا ہے مگر ابھی تک اس کی شکل نہیں دیکھی، میں غریب آدمی ہوں حضور۔ لے آؤ بٹوا، جہاں رکھا ہے لے آؤ، جیسے دیا ہے لے آؤ، ورنہ۔ ڈنڈا منگو کی چھاتی پر آن گرا۔ اس نے ایک کونے میں مسجد کے مولوی صاحب کو دیکھا تو پکار کر کہا، مولوی صاحب دیکھیے نا، مگر بچے چوری بری چیز ہے نا۔ وہ اپنی تمام نمازوں کو برباد سمجھنے لگا جو اس نے امام کے پیچھے پڑھی تھی۔ اسے حوالدار کا ایک اور دھکا لگا، لے آؤ بٹوا۔ وہ ناچار سر جھکائے چوپال کی سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ اس کے پیچھے ایک سپاہی اور 2 چوکیدار تھے۔ اچانک ایک شخص تیزی سے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بولا، کیوں جی، برات والے یہی ہیں؟ ہاں، منگو نے جواب دیا۔ شاید وہ بھی کوئی براتی تھا کیونکہ اس کا کلف لگا شملہ اوپر بہت دور تک چلا گیا تھا۔ وہ چوپال پر چڑھ گیا اور بولا، شیرباز، بابا شیرباز یہی موجود ہو کیا؟ ہاں، شیرباز اٹھا۔ یہ وہی بوڑھا تھا جس کا بٹوا کھو گیا تھا۔ میں نے راستے میں سنا کہ تم نے ایک بے گناہ پر بٹوے کی چوری کا الزام دھر دیا ہے، حالانکہ تم نے مجھے اپنا بٹوا پکڑایا تھا کہ کہیں بھیڑ میں گم نہ ہو جائے۔ ارے میں تو بھول ہی گیا، تمہارے پاس ہے بٹوا؟ بوڑھے کی بانچیں خوشی کے مارے کانوں کی لبوں تک پھیل گئیں۔ منگو کا جسم غصے سے دہکنے لگا۔ چوکیدار اور سپاہی واپس ہو پڑے مگر اس نے وہیں سے کھڑے ہو کر پوچھا، میں جا سکتا ہوں؟ منگو گھر آیا تو اسے اپنی چونی کا خیال ستانے لگا۔ میری دن بھر کی کمائی اس کی جیب میں موجود ہے، یہ کہاں کا قانون ہے؟ میں اپنی چونی ضرور لوں گا۔ وہ واپس ہو پڑا۔ چوپال پر پہنچا تو لوگ جا چکے تھے۔ وہ تھانے کی طرف دوڑنے لگا۔ ایک کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، اندر لیمپ جل رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس چلا گیا، اندر جھانکا تو وہی حوالدار اور سپاہی ایک چارپائی پر بیٹھے شیشے کے گلاس میں کوئی سرخ چیز پی رہے تھے۔ حضور، اس نے آہستہ سے کہا۔ کون؟ حوالدار نے پوچھا۔ حضور میں منگو۔ کیا ہے؟ حضور اس کا بٹوا مل گیا تھا نا؟ ہاں۔ پھر حضور کیا؟ میری چونی مجھے مل جائے۔ حوالدار اور سپاہی اس زور سے ہنسے کہ حوالات کی سلاخوں سے بھی ایک گونج اٹھنے لگی۔ منگو ان بے معنی قہقہوں پر متعجب ہو ہی رہا تھا کہ کھڑکی کھڑاک سے بند ہو گئی اور درد کی شدت سے وہ اپنی ٹھوڑی اور ناک کو انگلیوں میں دبا کر رہ گیا۔